جلن صاحب میں اب ایک تھوڑا سا پہلو اور بھی ہے، ایک تو سیاسی پہلو کی طرف سے بھی آئیں گے، اور جس طرح ابھی رضا صاحب نے بتایا کہ خاصا ایران نے گین کیا، مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم بیچ میں ہمارا بڑا کرٹیکل رول ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایران بھی نہیں بچ کر رہا؟ ظاہر ہے اس نے تو جنگ بظاہر کیا خود ان کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جیت لی ہے، تو ڈو یو سی کہ کوئی یہ ہوگا؟ کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ امریکہ بہادر کچھ گین کرنا چاہتا ہے زیادہ آن دی نیگوشیٹنگ ٹیبل، جو کہ شاید وہ ڈیزرو نہیں کرتا ایران کے مطابق۔ کیسے لگ رہا ہے یہ ریزالو ہوتا آپ کو جلال صاحب؟ دیکھو، مجھے یہ جلدی ریزالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو ایک فاتح کے طور پر، اپنے آپ کو ایک کانکرر کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ان کی ٹویٹس پڑھ لیں، کئی جگہ تو آپ کو انتہائی پاگل نظر آتے ہیں، کئی جگہ لگتا ہے یوں ہے کہ ان شخص کو عقل ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں کیا بات کر رہا ہے یہ شخص۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے، ان کو جو فیز 7 کے لیے جو چاہیے وہ ان کو ایران دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں جو آپ ہار جائیں نا، وہ کبھی آپ ٹیبل پہ نہیں جیت سکتے۔ تو وہ ہارے تو نہیں ہے پوری طریقے سے، لیکن جو ان کا ایک ذہن میں لوگوں کے خاکہ تھا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، وہ اس خلیج کو آپ دیکھیں نا، ان کا جو ڈیفنس آرکیٹیکچر تھا، سیکورٹی آرکیٹیکچر سارا کا سارا تباہ ہو کے رہ گیا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیسے وہ یورپ کو لیڈرشپ کا رول پہ کر سکتے ہیں اس کو؟ وہ مجھے کلنٹن صاحب کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ امریکہ ہیز اوور ریچڈ اینڈ انڈر پرفارمڈ۔ امریکہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کر کے پھنس گئے اس میں۔ اب نکلتے ہیں تب مرتے ہیں، اور نہیں اگر بیچ میں رہتے ہیں تب مرتے ہیں۔ اب ان کے پاس آپشن کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن میں کیا ہوا ہے کوشچن کرنے کے لیے۔ ان کے جہاز بھی ہیں، ان کی لینڈ فورس بھی موجود ہیں، لیکن وہ حملہ کرنے سے کترا رہے ہیں، کر نہیں سکتے وہ حملہ۔ گراؤنڈ فورسز تو ایران میں لانچ کرنا اس سے بڑی حماقت ہوگی نہیں ان کی کوئی۔ اب یہ جو لوگ ریزائن کر رہے ہیں بار بار، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے اپنے کھوج کے ناخن لیں۔ بہرحال having said that، دیکھیے یہ کچھ تھوڑی دیر اور چلے گا یہ، اور اس چلنے میں ایران کو بھی میرا خیال یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کہیں لیئر دے کے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ ایران سول اس خطے میں اپنے آپ کو طاقت کے طور پہ نہیں منوا سکتا۔ یہ تو شکر ہے کہ پاکستان کی ایفرٹ سے خلیجی ریاستیں جنگ میں نہیں کودتی اور اب بھی رکی ہوئی ہیں، لیکن ایران اگر خود باز نہیں آئے گا، وہ خود بھی اپنے آپ کو ایک کونے میں بند کر لے گا، تو پھر نقصان ایران کا ہوگا۔ تو ایران کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آ کر بات چیت کریں، کچھ حاصل ہو یا نہ ہو۔ آپ کو کئی سب یاد ہوگا کہ جب ویتنام کی جنگ کی بات چیت ہو رہی تھی، تو امریکہ اور ویتنام کے درمیان پتہ نہیں کتنے دور ہوئے، میں تو یہ بھول ہی گیا، وہ کئی سال چلے وہ پیرس میں۔ 68 سے اس کا اینڈ ہوئی 73 کیا تک۔ ہوا؟ جی جی لمبا چلے، بہت لمبا چلے، آپ درست فرما رہے ہیں۔ بہت لمبا چلے، پھر آخر میں امریکہ کو شرمندہ ہو کے، مار کھا کے، شکست خوردہ قوم کے طور پر نکلنا پڑا۔ وہ بھی نکسن صاحب کی بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرأت تھی جو جنرل کر صاحب، لیا ابھی انہوں نے۔ بھی تو امریکہ شکست خوردہ ہی ہے، امریکہ کو شکست تو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رضا حیدر صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ اور ٹیکنالوجی کو ہی لے کے آؤں گا۔ جو ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں جب، اور اس ایران اور امریکہ کی جنگ کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے بہت سی شیلڈز بنا رکھی تھیں اپنے، جو ان کے فوجی اڈے تھے وہاں پر، جس میں تھاڈ ہے، پیٹریاٹ ہے، انٹرسیپٹر میزائلز ہیں، اور ایسی جگہ پہ انہوں نے اپنا وہاں پر جو ہے انسٹالیشن کر رکھی تھی کہ جن کا کسی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ ایران نے اس کو بھی ہٹ کیا، وہاں تک ہٹ کیا، اور ایران نے ان کا F-35 جو ہے وہ بھی گرایا۔ ایران نے ایسے ان کے ڈرون گرائے جو 50,000 کلومیٹر کی بلندی تک جو ہے وہ اڑتے ہیں، اور وہ بالکل رڈار میں نظر نہیں آتے، اور ان کو انہوں نے نہ صرف گرایا ہے بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو محفوظ طریقے سے نیچے بھی اتارا، اور اس کی شاید جو ہے وہ ریورس انجینئرنگ بھی کی۔ یہ ایران کے پاس اسپیس ٹیکنالوجی آپ نے فرمایا کہ 2002 میں آ چکی تھی، کیا پوری کی ایران کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کی لوکیشنز پہ اسپیس سے جو ہے وہ وہاں پر ہٹ کیا انہوں نے، اور ایسے میزائل، ایسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا سرپرائز ہے کہ جو ابھی دنیا نے دیکھا بھی نہیں ہے؟ اور میں ایک بات شامل کر دوں رضا صاحب کی، جو PLC ہے ڈیگو گارشیا میں، کہتے ہیں کہ وہ بھی ولنریبل ہے، وہ کائنیٹیکلی اینڈ ادروائز ایران کین ہٹ اٹ۔ اچھا میاں صاحب، درمیان میں آواز کٹی، لیکن جو میں سمجھوں آپ ایران کی ٹیکنالوجیز کے بارے میں
بات کر رہے ہیں آپ، بالکل آپ صحیح کہیں. دیکھیں اس وقت یو ایس کے نا 750 بیسز ہیں آل اوور دا ورلڈ. ایران نے ان کا جو ڈیگو گارشیا کا بیس ہے جو کہ 400 کلومیٹرز ہے وہ تک ہٹ کر لیا، یعنی اپنی اس نے کیپیبلٹیز 4000 کلومیٹر وہ بھی اس نے کیپیبلٹی دکھا دی ہے. ایران کی سائبر پہ آپ آئیں تو جو آپ جس ڈرون کی بات کر رہے ہیں وہ سینٹینل ڈرون تھا جو انہوں نے یو ایس اے کا ہائی جیک کیا تھا، ڈیمیج نہیں کیا تھا، ڈسٹروائے نہیں کیا تھا، اس کو لینڈ کرایا تھا اور پھر اس کو ریورس کیا تھا، جس کے اس نے پھر اپنے آگے فردر بھی ڈرونز بنائے. ایران کی یہ ڈرون اینڈ میزائل ان کی جو وار تھیم ہی تھا نا وہ اس کے گرد گھوم رہی تھی کہ جب بھی جنگ ہوگی ہم میزائلز اور ڈرونز کے تھرو جنگ کریں گے. ایک ایلیمنٹ انہوں نے جو بعد میں ایڈ کیا جو پرابلی سرپرائز تھا جو امریکہ بھی نہیں کر رہا تھا وہ اسٹریٹ آف ہارمز تھا. یہ اکانومی کا اینگل تھا اور وار کو گلوبل کر دینا تھا جس میں اس نے الائز کو اٹیک کیا جو انفیکٹ اصل میں سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے آل اوور دا ورلڈ اور اس کو پھر ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک اسپیس میں آ جائے، اسپیس میں جو میزائل ہوتا ہے اس کا گائیڈنس سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ اتنا ایکوریٹ جب ہی ہوتا ہے جب اس کو اسپیس سے کوآرڈینیٹس مل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جو ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، اسرائیل کا آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، ایرو 2، ایرو 3، یہ 4 ٹیئر ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کا، اور یہ ڈفرنٹ اس کے ہیں. کچھ آئرن ڈوم رافیل کا بنا ہوا ہے، جو ایرو ہے وہ اسرائیل اور بوئنگ کا بنا ہوا ہے، جو ڈیوڈ سلنگ ہے وہ اسرائیل کا اپنا ہے. ان سب کو بیٹ کر کے ایران کے میزائلز بھی اور ڈرونز بھی ایکوریٹ ہٹ کی، یعنی نیویگیشن سسٹم. اگر نیویگیشن سسٹم اسپیس سے کنٹرول ہو رہا ہو تو دیٹ وڈ بی. اچھا میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میرا وقت ختم ہو چلا ہے. جلدی سے رضا حیدر صاحب فرمائیے گا، آج ہمارے 2 لوگ جو ہیں وہ بھی اسپیس میں جائیں گے، یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہے، اس پہ ذرا کمنٹ کر دیجئے گا. جی آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، بہت پریسٹیج ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے 2 ایسٹروناٹ سلیکٹ ہو گئے جو چائنا کا تیانگونگ ان کا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے جو اس وقت 350 کلومیٹر الٹیٹیوڈ پہ موو کر رہا ہے. جنرل صاحب میں اب ایک تھوڑا سا پہلو اور بھی ہے، ایک تو سیاسی پہلو کی طرف سے بھی آئیں گے، اور جس طرح ابھی رضا صاحب نے بتایا کہ خاصا ایران نے گین کیا، مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم بیچ میں ہمارا بڑا کرٹیکل رول ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایران بھی نہیں بچ کر رہا؟ ظاہر ہے اس نے تو جنگ بظاہر کیا خود ان کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جیت لی ہے، تو ڈو یو سی کہ کوئی یہ ہوگا؟ کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ امریکہ بہادر کچھ گین کرنا چاہتا ہے زیادہ آن دی نیگوشیٹنگ ٹیبل، جو کہ شاید وہ ڈیزرو نہیں کرتا ایران کے مطابق. کیسے لگ رہا ہے یہ ریزالو ہوتا آپ کو جنرل صاحب؟ دیکھو مجھے یہ جلدی ریزالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو ایک فاتح کے طور پر اپنے آپ کو ایک کانکرر کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ان کی ٹویٹس پڑھ لیں، کئی جگہ تو آپ کو انتہائی پاگل نظر آتے ہیں، کئی جگہ لگتا ہے یوں ہے کہ ان شخص کو عقل ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں کیا بات کر رہا ہے یہ شخص. تو ان کا مسئلہ یہ ہے، ان کو جو فیز 7 کے لیے جو چاہیے وہ ان کو ایران دینے کو تیار نہیں ہے. اور یہ بھی مشہور ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں جو آپ ہار جائیں نا وہ کبھی آپ ٹیبل پہ نہیں جیت سکتے. تو وہ ہارے تو نہیں ہے پوری طریقے سے، لیکن جو ان کا ایک ذہن میں لوگوں کے خاکہ تھا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، وہ اس خلیج کو آپ دیکھیں نا، ان کا جو ڈیفنس آرکیٹیکچر تھا، سیکورٹی آرکیٹیکچر سارا کا سارا تباہ ہو کے رہ گیا ہے. اب وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیسے وہ یورپ کو لیڈرشپ کا رول پہ کر سکتے ہیں اس کو؟ وہ مجھے کلنٹن صاحب کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ امریکہ ہیز اوور ریچڈ اینڈ انڈر پرفارمڈ. امریکہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کر کے پھنس گئے اس میں.